پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 2025 میں اسٹنگرے ٹیکنالوجیز نے ایک انمینڈ سروس وہیکل انٹروڈیوس کی. اس کے ساتھ ساتھ بیانڈ کنسیپٹ نے اپنے 2 ویریئنٹ انٹروڈیوس کرائے، جس میں ایک محاصر انمینڈ سرفس وہیکل کے ساتھ ساتھ ایک اسرار نامی اٹانومس انڈر واٹر وہیکل شامل تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرائیویٹ فرم جو ہے اس نے بھی اپنا ڈسپلے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں گٹس کی طرف سے شیپر 3 جو ہے اس کا ایک نیول ویریئنٹ بھی سامنے آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کا گلوبل ڈیفنس ویو سے پیشتر ہم اس کی شروعات کریں تو آپ نے گلوبل ڈیفنس ویو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ گلوبل ڈیفنس ویو کے آنے والے نئے ویلاگ کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. اس کے علاوہ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. ہم گلوبل ڈیفنس ویو میں بات کریں گے پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 2025 کے حوالے سے، جہاں بغیر پائلٹ کے سرفس وہیکل اور خود مختار زیر آب گاڑیاں کے ڈیزائن جو ہے ان کی نمائش کی گئی. تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں کس نوعیت کی انڈر واٹر اٹانومس انڈر واٹر وہیکل اور انمینڈ سروس وہیکل جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائی گئیں، اور پاکستان نیوی کے حوالے سے وہ ان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. تو خاص طور پہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 2025 میں اسٹنگرے ٹیکنالوجیز نے ایک انمینڈ سروس وہیکل انٹروڈیوس کی. اس کے ساتھ ساتھ بیانڈ کنسیپٹ نے اپنے 2 ویریئنٹ انٹروڈیوس کرائے، جس میں ایک محاصر انمینڈ سرفس وہیکل کے ساتھ ساتھ ایک اسرار نامی اٹانومس انڈر واٹر وہیکل شامل تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرائیویٹ فرم جو ہے اس نے بھی اپنا ڈسپلے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں گٹس کی طرف سے شیپر 3 جو ہے اس کا ایک نیول ویریئنٹ بھی سامنے آیا. تو اس حوالے سے آج ہم ذرا فوکس کریں گے انمینڈ سرفس وہیکل اور اٹانومس انڈر واٹر وہیکل کے حوالے سے، کیونکہ اس کے حوالے سے گٹس کے شیپر 3 نیول ویریئنٹ کے حوالے سے ہم نے ایک ڈیٹیلڈ ویلاگ جو ہے وہ پہلے کر چکے ہیں. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اس میں جاننا چاہتے ہیں، اس کا لنک جو ہے سب ڈسکرپشن میں مہیا کر دیا جائے گا. تو ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی ان ڈیٹیل کے ساتھ کہ ان انمینڈ سروس وہیکلس یا اٹانومس انڈر واٹر وہیکلس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان ان کی کیا اسپیسیفیکیشن ہیں، اور پاکستان نیوی کو اگر یہ اس میں انڈکٹ ہوتی ہیں تو اس کے لیے ان میں کیا فوائد سامنے آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سرفس پہ 2 کمپنیز جو ہے اسٹنگرے ٹیکنالوجیز اور بیانڈ کنسیپٹ سامنے آئیں، لیکن بظاہر بادل نظر میں یہ ایک پرائیویٹ فرمز تھیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کا جو لنک ہے وہ گٹس اور نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ یہ جو پروڈکٹ ان کی کیٹلاگ میں جو سامنے آ رہی ہیں وہ سلوشن آلریڈی گٹس کے پلیٹ فارمز پہ بھی ملتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گٹس اور نیسکوم جو ہے وہ ان کو اپنی مارکیٹنگ کے حوالے سے ان کمپنیز کو یوز کر رہا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں جی اب پہلے جو کمپنی ہے بیانڈ کنسیپٹ، اس کے ہم محاصر کی بات کرتے ہیں. محاصر جیسے نام سے ظاہر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے محاصرہ کرنے والا. محاصر انمینڈ سروس وہیکل کی مجموعی لمبائی 10 میٹر اور اس کا وزن 7.3 ٹن ہے. یہ واٹر جیٹ پروپلشن کے ذریعے 40 ناٹ تک کی میکسیمم سپیڈ پر جا سکتی ہے. اس کے علاوہ 30 ناٹس کی کروز سپیڈ تک بھی پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے. محاصر 400 سمندری میل سے زیادہ اس کی رینج ہے، اور مجموعی طور پر اس کو انٹیلیجنس، نگرانی اور جاسوسی یعنی ISR پلیٹ فارم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک ریموٹ ویپن سسٹم
بی ہے جو 12.7 ملی میٹر کی آٹومیٹک گن سے مسلح ہے. یعنی اگر اس میں ہم بات کریں تو اس میں ایک نیویگیشن سرچ ریڈار، ایک الیکٹرو آپٹیکل برج اور لائڈار، پینورامک کیمرے، جی این ایس ایس اور آئی این ایس اور خود کار شناختی نظام یعنی اے آئی ایس جو کہ حالات سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے زور دیتا ہے. اگر اس حوالے سے ان تفصیلات پر دیکھیں تو یہ ذیلی نظام اور ان کی جو ترتیب نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان نیوی جو ہے اس کو ایک جامع ضروریات کا تحت اس کے استعمال کے لیے مؤثر سینسنگ، نیویگیشن اور کنیکٹیوٹی کے اسٹیک پر زور دیتی ہے، اور سیٹ کام ٹرمینل کے ساتھ ساتھ وقف شدہ آر ایف اینٹینا اور اپٹرونکس کی شمولیت سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نیوی کم از کم ریموٹ سے چلنے والی کشتی کی بجائے اس کو ان مینڈ سروس وہیکلز کے طور پر طویل برداشت اور نیٹ ورک آپریشن کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے، اور 400 میل سمندری میل کی رینج کے ساتھ محاصروں کو ممکنہ طور پر پاکستانی بندرگاہوں سے باہر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اور اگر یہ تعینات ہو جاتی ہے تو یہ کراچی اور اڑمارا یا گوادر میں پاکستان نیوی کے اڈوں پر بھی تعینات کی جا سکتی ہے، جسے پاکستان کی ساحلی پٹی کے زیادہ تر حصوں میں بھی گشت کر سکتی ہے. ان بندرگاہوں کے اہم راستوں پر یہ نگرانی اور آئی ایس آر کے فنکشن کے لیے پاکستان کی جو میری ٹائم رینج ہے اس میں یہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اس میں خاص طور پہ قومی قاضی ڈیزائن کے طور پر بھی اس کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. ہم بات کر لیتے ہیں جو بیونڈ کنسیپٹ کی دوسری انڈر واٹر وہیکل، اٹونومس انڈر واٹر وہیکل جو ہے AUV. تو یہ جناب اعلیٰ یہ بھی انٹیلیجنس، نگرانی اور جاسوسی کے مشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اس کا بیسیکلی جو اس نام اسرار ہے، یہ لمبائی 3.2 میٹر ہے، 300 میٹر کی گہرائی تک کام کر سکتی ہے، اور اس کی انڈیورنس 4 گھنٹے ہے. یہ جدید سینسر سے لیس ہے جس میں خاص طور پہ سائڈ سکین اور آگے نظر آنے والے سونار، نیویگیشن کے لیے آٹو پائلٹ GPS اور DVL کا استعمال کرتی ہے. مشن کی صلاحیتوں کے لحاظ سے یہ ISR مشن کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اور چارج کی صلاحیت رکھتی ہے. ممکنہ اپلیکیشنز میں اینٹی سب میرین وارفیئر، کوئنگ، بارودی سرنگوں کے انسداد کے اقدامات اور بندرگاہوں کی نگرانی شامل ہیں. اسرار کا متعارف کرایا جانا پاکستان کے زیر آب نظام تیار کرنے اور بحری صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح نیسکام کے ایک اور ذیلی ادارے نے اسٹرنگری ٹیکنالوجیز نے بھی اپنی USV نمائش کی. اس میں انہوں نے اس کی نہ تو اس کا نام بتایا، نہ بہت زیادہ تفصیلات مہیا کی گئی ہیں. یہ کہ اس کی لمبائی 7.62 میٹر ہے اور یہ 4 سے 5 گھنٹے کی انڈیورنس رکھتی ہے. اس کو گائیڈڈ گولہ بارود کی صلاحیت سے بھی لیس ہے، کیونکہ اس پر سطح سے سطح پر مار کرنے والے 4 چھوٹے راکٹ یا چھوٹے میزائل بھی لانچ کیے جا سکتے ہیں. اگرچہ کیونکہ اس کی زیادہ تفصیلات میسر نہیں ہیں تو یہ اس کا محاصر کے ساتھ موازنہ کرنا مشکل ہے، لیکن ماڈل بتاتا ہے کہ ڈیزائنر نے بہت آسان، کم پروفائل طریقہ اختیار کیا ہے، اور اصل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ USV شروع سے ہی اسٹرائک رول کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس میں ایک الیکٹرو آپٹیکل برج ہے، کئی چھوٹے اینٹینا ہیں جو ممکنہ طور پر الیکٹرانک یا وار ہیڈ پہ لوڈ کے لیے پاسبلٹی رکھتے ہیں. محاصر کے برعکس اس کا لمبا ریڈوم یا سیٹ کام نہیں ہے. اس بات کی ڈیزائن کا واضح اشارہ کرتا ہے کہ یہ حملہ آور کے طور پر کام کرے گا، اور یہ پہلے سے ہی منصوبہ بند راستوں پر GNSS یا INS کا استعمال کرتے ہوئے کام کرے گا. اور جب ٹرمینل سٹیج یا اسٹرائک ایریا میں مینول کنٹرول میں ایک سوئچ جو ریڈیو پر مبنی لائن آف سائٹ کنٹرول کے ذریعے لاگو کیا جائے گا، یہ دھماکہ خیز یا راکٹوں کے مواد کو استعمال کر سکتا ہے. اس کا کامیکازی مشن پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ووڈ ٹیک کی کورسیئر کا. یہ پاکستان کا ایک USV تھا جو بیسیکلی ووڈ ٹیک نے کورسیئر کے نام سے ایک کامیکازی پلیٹ فارم کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے. اسے آرمڈ بحری جہازوں اور بندرگاہ کے ڈھانچے کو آسانی سے
حملہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کی رفتار جو ہے 30 ناٹس تک پہنچ سکتی ہے، 50 کلو گرام پے لوڈ لے جا سکتی ہے، اور تقریباً 100 ناٹیکل میل کی رینج پر اس کی عمل دخل ہے، اور اس کی مجموعی لمبائی 4 میٹر ہے۔ یہ 3 گھنٹے کی انڈیورنس رکھتی ہے۔ اس کی کردار کو دیکھے ہوئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کورسیئر کا جو سب سسٹم ہے وہ سینسر کے وسیع استعمال پر رہنمائی اور کنٹرول کو ترجیح دیتا ہے، اور یہ زیادہ امکانی ترتیب میں GNSS اور INS پر مبنی نیویگیشن ہے، جس کے ساتھ یہ آپریٹر کے کنٹرول میں ٹرمینل رہنمائی کے لیے اس پر چھوٹا ایک EO برج بھی شامل ہے۔ کورسیئر کا پتہ لگانا اور روکنا مشکل ہے۔ اس کی ڈیزائن جو ہے وہ اس حوالے سے کہ یہ کم ریڈار اور اکوسٹک سگنیچر کے لیے اس کو کی وجہ سے یہ کامیکازی زیادہ جو ہے مشن کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، برعکس مہاجر کے جو کہ کثیر مشن کی USV ہے۔ اس لحاظ سے اس کی قیمت بھی کم ہوگی، اور اس کو بڑے پیمانے میں سوارم یعنی قومی کازی ایکشنز کے لیے شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کے تھا جی کچھ پاکستان کے فیوچر کے USVs کے حوالے تھا ایک جائزہ۔ امید ہے کہ آپ کو پاکستان کے آنے والے USVs اور AUVs کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام۔